علماء کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے تھے، ان کا جو کہنا تھا وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے۔ غامدی صاحب، انجینئر صاحب، ساحل صاحب، یہ جو کہتے تھے نا اختلافات یہ ان علماء کے اندر یوں ہیں ایسے ہے، آج وہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب، ان کو کن کن الفاظوں کے ساتھ علماء، اپنے ہی علماء کیسے کیسے پکار رہے ہیں، ایک دوسرے پر کیچڑ پھینک رہے ہیں۔ گالیاں کون دے رہے ہیں؟ علماء گالیاں دے رہے ہیں۔ یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ طارق جمیل صاحب کی عزت کم ہو رہی یا علماء کی عزت کم ہو رہی؟ ہزاروں خداؤں کو پکارنے والے وہ شاید ایک ہیں۔ ایک دیندار کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا اس میں علماء کا فائدہ ہو رہا ہے؟ نہیں فائدہ ہو رہا۔ یاد رکھیں، بہت بڑی ہلاکت ہے ان علماء کی اگر یہی کام چلتا رہا تو۔ 17 سال کی بچی ہے، ٹک ٹاکر، وہ قتل ہوئی، اس کے قاتل کو چند گھنٹوں میں پکڑ لیا گیا، لیکن کئی علماء، کئی مفسر قرآن، کئی حدیث کے ماہر، کئی علم کے ماہر، کئی فقیہ اس دنیا سے چلے گئے، قتل کیے گئے، کوئی پتہ نہیں چلا۔ نہیں پتہ چلا، نہیں پتہ چلے گا۔ کیوں؟ ہم ایک نہیں ہیں۔ جب ایک ہوں گے پھر پتہ چلے گا۔ حضرت پیر صاحب کی گفتگو سنیں۔ ساحل ادیم، انجینئر علی مرزا صاحب، غامدی صاحب کیا کہتے تھے؟ وہ یہی ہمارے آپس کا اختلاف، اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے۔ تو آج تو سچ ثابت ہو گیا اپنے پیروکاروں کے نظر میں کہ آج بھی ہم لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف۔ مولانا جمیل صاحب کے خلاف کون بیانات کر رہے ہیں؟ علماء کر رہے ہیں۔ کون ان کو غلط غلط القابات سے نواز رہا ہے؟ علماء سے۔ کون میٹھی میٹھی گالیاں دے رہے ہیں؟ علماء دے رہے ہیں۔ تو کیا ساحل ادیم صاحب کیا کہتے ہیں؟ انجینئر مرزا صاحب کیا کہتے ہیں؟ غامدی صاحب کیا کہتے ہیں؟ تو پھر تو قرارداد مقاصد والے کہا تھا کس کا اسلام نافذ کریں؟ تو کون سا عالم ہے؟ کس کو تسلیم کریں؟ کس فرقے کے عالم کو تسلیم کریں یا کس عالم کو تسلیم کریں؟ او بھائی، مولانا طارق جمیل صاحب کی نظر کو جب آپ گھٹا رہے ہیں نا، ویلیو کو گھٹا رہے ہیں، یوں سمجھیں اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں، اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ وہ ایک لطیفہ اس کیا کہ ایک شخص آری چلا رہا تھا اور بیٹھا اسی سائڈ میں تھا، تو کسی نے کہا بھائی یہ تو کاٹ رہے اسی پہ جس پر بیٹھے ہو، کہنے لگا جاؤ جو کام کرو۔ میرے عزیزو، جو علماء مولانا طارق جمیل صاحب کے خلاف لمبے لمبے بیانات کر رہے ہیں، الزامات تو ہم تو انبار لگا رہے ہیں، یہ اسی سائڈ میں بیٹھے ہوئے جو گرنے والی ہے، جو کٹنے والی ہے، آرا خود اپنے ہاتھوں پر مار رہے ہیں۔ یہ نقصان آپ کا ہو رہا ہے، کسی اور کا نہیں۔ دیکھیں ڈرون جب گرتا ہے نا، ڈرون جہاں گرتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث والا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہے، مسلمان ہے، مار دو۔ ہزاروں خداؤں کے مالک ہندو کیسے اتفاق کرتے ہیں مسلمان کے خلاف؟ وہ یہ نہیں دیکھتے دیوبندی بریلوی اہل حدیث ہے، ان کا اتفاق ہے۔ مودی کے ماننے والے RSS کے ہزاروں خدا ہیں، ایک ایک مورتی، آپ جائیے مورتیاں دیکھیں ان کے گھروں میں، ہر گھر میں مورتی ہے، ہر گھر میں خدا ہے۔ اور یہ مشرق بعید اور افریقہ تک پھیلا ہوا ان کا سلسلہ۔ وہ مسلمان کو یہ نہیں دیکھتے دیوبندی بریلوی اہل حدیث مسلمان ہے، اور ہم مسلمان آپس میں لڑیں گے، آپس میں الزامات کریں گے، آمد میں توہمتیں لگیں گے، علماء ہی عالم کے خلاف بیان کریں گے، علماء ہی عالم پر الزام توہمتیں لگائیں گے۔ تو حضور انتظار کیجئے پھر آپ کے اس کو بھی پیش آنے والا ہے۔ تو میرا عزیزو، علماء کا کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ نہیں۔ ایک مثال سنا دو، ایک مثال پڑھی تھی بچپن میں کہ ایک جگہ کلہاڑا یا کلہاڑی گزری جنگل سے، درخت تھے، باغات تھے اور سرسبز و شاداب کھیت کھلیان تھے، سب ٹہل پھیل رہے تھے، یعنی درخت مثال ہے، تو خوش تھے۔ جب واپس کلہاڑی آئی تو اس کے ساتھ دستہ لگا ہوا تھا لکڑی کا، سارے سہمے ہوئے۔ تو کلہاڑی نے پوچھا میں ابھی گزرا تھا یا گزری تھی، کلہاڑی یا کلہاڑا؟ تو آپ لوگ تو خوشحال، تندرست، توانا اور خوشیاں مناتے ہوئے ٹہلتے، ابھی تم سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کہنے کہ پہلے آپ اکیلے تھے، ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا، کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کے ساتھ یعنی کلہاڑی کے ساتھ ہماری نسل میں سے ایک مل گیا ہے بندہ،
یعنی لکڑی مل گئی ہے، اب ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. اکیلا کلہڑا ہوتا تو ہمیں نقصان اتنا نہ ہوتا، اب حقیقت میں بڑا نقصان ہوگا. یہ جو علماء ہیں نا جو مولانا تاج الملک صاحب کے خلاف بیانات کر رہے ہیں، ان کا نقصان ہوگا، چونکہ یہی ہتھیار دے رہے ہیں غیر مسلم کو. غیر مسلم تو وہ نہیں دیکھتا دیوبندی بریلوی اہل حدیث، یہ ریونڈ کا ہے، یہ نظام الدین کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے، یہ فلاں جماعت کا ہے. وہ دیکھتے ہیں مولوی ہے. وہ بھائی کتنے کتنے لوگ ہیں. ایک ٹک ٹاکر مرتی ہے، 24 گھنٹے سے پہلے قاتل پکڑا جاتا ہے. ہزاروں علماء شہید کر دیے گئے، نام مٹا دیا گیا. کوئی پکڑا گیا ہے؟ کیوں؟ ہم خود ویلیو گرا رہے ہیں، ہم خود ایک دوسرے پر کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ہم خود ایک دوسرے کے الزامات تہمتیں لگا رہے ہیں، ہم خود اپنی ویلیو گھٹا رہے ہیں. تو غیر کیا اب تسلیم کرے گا؟ یار ایک ٹک ٹاکر سے بھی کم قیمت کے رہ گئے علماء. ٹک ٹاکر کا قاتل چند گھنٹوں میں پکڑا جائے اور علماء بڑے بڑے تاریخ دان، فقیہ، محدث، عابد، زاہد، متقی، اولیاء کے سردار مار دیے گئے، گولیاں چلا دی گئی، بم سے اڑا دیے گئے. کوئی ایک بھی پکڑا گیا ہے؟ پکڑا بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ ہم آپس میں دست و گریبان ہیں، ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو غیر کیا قدر کرے گا میرے عزیزو؟ کیا سمجھتے ہیں نقصان نہیں ہوگا؟ ہوگا نقصان. تو آئیے توبہ کر لیجئے. ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ پڑھی ہوگی میرے ساتھیوں نے. جنگل میں 3 بیل تھے، ایک سفید، ایک کالا، ایک لال. حکمرانی کرتے تھے، ہاتھی بھی ڈرتے تھے، شیر بھی ڈرتے تھے، لومڑی، کتے وغیرہ، گدڑ سب ڈرتے تھے. تو جنگل کا جو شیر ہے وہ تو حاکم اصل ہے، تو وہ بھی ڈرتا تھا. اسے سوجھی کہ ان کا زور کیسے توڑا جائے. وہ لال کے پاس گیا، کہ تو لال ہے، تو بڑا خوبصورت ہے، یہ تو بدصورت ہے، تو ان کے ساتھ کہاں جوڑ گیا؟ تو اس کی نظر میں بھی واقعہ آ گیا، ہاں میں تو خوبصورت ہوں، وہ الگ ہو گیا. پھر سفید کو گیا، بھئی تو سفید تو اچھی نسل کا ہے، کالا تو گندہ ہے، یہ تو گھٹیا نسل کا ہے، تو کدھر ہو گیا؟ ایک ایک کو توڑ کر سب کو چیر پھاڑ کر کھا کے اکیلا حکمران بن گیا. اگر یہ اسی طرح علماء لڑتے رہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات کرتے رہے، تو حضور والا یہ آپ کو اکیلے اکیلے کھا جائیں گے. یہ آپ کو جو غیر مسلم ہے نا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا تھا کون کھا جائے گا، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کون نقصان دے گا. تو یہ علماء اگر اسی طرح کریں گے تو انتظار کیجئے کسی کا نام بھی نہیں ہوگا. اس طرح کیوں نہیں آپ سمجھتے؟ ٹک ٹاکر 17 سالہ بچی کے قاتل پکڑے جاتے چند گھنٹوں میں. کتنے بڑے بڑے فقیہ ٹائپ کے علماء ہمارے شہید ہو گئے. کوئی پکڑا گیا ہے؟ پکڑا بھی نہیں جائے گا. کیوں؟ یہ جو آپس کے الزامات، آپس کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات، تقریریں، یہ ہمیں تباہ کر رہی ہیں.